السلام علیکم دوستو، دنیا میں 3 مخلوقات ایسی ہے جنہیں اللہ نے عقل سحور جیسی نعمتیں عطا کی ہے، یعنی کہ جنات، انسان اور فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو فیصلہ کا اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو کسی بھی چیزوں کے لیے مان لے یا انکار کر دے، جبکہ فرشتوں کا معاملہ ذرا الگ ہے، کیونکہ ان کے عقل سحور تو موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ سوال تو کر سکتے ہیں مگر اللہ کے حکم سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ انہیں پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات اور انسان آزمائش کے اندر ہیں۔ ویسے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان کی سوچ ہی ختم ہو جائے، لیکن اس مخلوق کے بھی 4 سردار فرشتے ہیں، جن کے نام ہے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اجرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے جنہیں وہ لگاتار نبھا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی خاص محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص اور قریب ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ جو شخص بھی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے گا وہ دراصل اللہ سے دشمنی رکھے گا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جنہیں کائنات تک آنے والے ہر ایک پیغمبر تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام سونپا گیا ہے، اور انہوں نے ہر ایک نبی اور پیغمبر سے ملاقات کی، یہاں تک کہ اللہ کا پیغام ایک نور کے پردے سے سن کر آپ ہی ان تک پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھی فرشتہ اس نور کے پردے تک نہیں پہنچ سکا۔ جبرائیل علیہ السلام دنیا اور کائنات کی وہ پہلی تخلیق ہے جنہیں اللہ نے پیدا کیا، بنا کسی ماں باپ کے ان کے اندر روح ڈالی۔ دنیا میں جب بھی کوئی انسان کا بچہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یا تو وہ رونا شروع کرتا ہے، یا پھر ماں باپ کا نام اور دنیا داری کے الفاظ سیکھتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی فرشتہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے سب سے پہلے یہ الفاظ ہوتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ تصور کریں، اس کائنات کے اندر کو مخلوق نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی ذات موجود ہے۔ یا پھر جبرائیل علیہ السلام جنہیں اللہ نے پیدا کیا اس وقت، کیونکہ یہ دنیا نہیں بنی تھی، لہذا ٹائم جیسی کسی چیز کا بھی تصور موجود نہیں تھا، لیکن اس ٹائم لائن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمر کیا ہو سکتی ہے۔ وہ جنت اور جہنم اور اس دنیا کے پیدا ہونے سے بھی پہلے موجود تھا، جب کسی انسان، جن یا باقی فرشتوں کا وجود تک نہیں تھا۔ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا وہ کہا کہ جبرائیل میں نے جنت اور جہنم بنائے ہیں اپنی مخلوق کے لیے جو کہ اس میں آ کر آباد ہوں گے، جاؤ جا کر دیکھو کہ یہ کیسے ہے۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام وہ پہلی تخلیق تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا اور فرمایا کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، کون سی مخلوق ہوگی یہاں پر رہنے کے لیے سر اور دھڑ کی بازی نہ لگا دے یا اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ نے اس جنت کو رکاوٹوں یعنی خواہشوں اور دھوکوں سے چھانپ دیا اور کہا کہ اب جا کر دیکھو۔ اب کی بار جبرائیل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تو فرمایا کہ اے اللہ، تیری عزت و جلال کی قسم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مخلوق انہیں رکاوٹوں کو پار کر کے کبھی بھی جنت میں داخل ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں دوزخ دیکھنے کو کہا۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آ کر فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، کوئی بھی اسے دیکھ کر کبھی بھی یہاں آنے کی کوشش نہیں کرے گا، یعنی جب لوگوں کو بتایا جائے گا کہ وہ اس جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے تو کوئی بھی اسے سن کر ایسے اعمال کبھی نہیں کرے گا اس کو یہ سزا ملے۔ پھر اللہ نے اسے جہنم کی آگ کو صحبت یعنی انسانی خواہشوں والی چیزوں سے ڈھانپ دیا اور فرمایا کہ اب جا کر دیکھو۔ اب کی بار جبرائیل علیہ السلام نے جا کر دیکھا تو فرمایا کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس جہنم کی آگ سے بچ سکے، یعنی یہ اتنی خواہشوں اور دھوکوں سے بھری پڑی ہے کہ کوئی چاہ کر بھی اس سے نہیں بچ سکتا۔
پر اللہ نے فرمایا کہ ہاں بچ سکتے ہیں، میرے بندے مجھ پہ یقین کرنے والے اور مجھ پر ایمان لانے والے ضرور کامیاب ہوں گے۔ میری مان کر میرے جھکنے والے، میری عبادت کرنے والے یعنی انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے نماز اس جہنم سے نجات اور جنت کو پانے کا ذریعہ لکھ دیا تھا۔ ابراہیم کو حاصل ہے کہ انہیں انسانوں کی تخلیق سے پہلے مقام دکھا دیا گیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں سے صرف پیغمبروں سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے کلام کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے فرشتوں کو بھی ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتا ہے۔ ایک بار کی بات ہے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی جن کا نام تھا دہیہ قلبی شخص، شکل صورت اور جسم کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ان کی شکل کے اندر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے، اور ایک بار آپ کے صحابہ کی محفل کے اندر آ کر آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کو دین سکھایا اور واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ جبرائیل فرشتے تھے جو کہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے والد آدم علیہ السلام کی جس مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا اسے زمین سے لینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ہی بھیجا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بار پھر سے آزاد ہوئے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ان جناتوں کو قید کرنا ضروری تھا تاکہ انسانی نسل آگے بڑھ سکے۔ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے پاس زمین پر اتر گئے، آدم علیہ السلام کو غسل دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ کے حکم پر فوراً وہاں پہنچ کر اس آگ کو ٹھنڈا کیا گیا اور آپ کو بچا لیا گیا۔ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کر کے جب بھی چاہتے بات کر سکتے، مگر جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تو ان سے یہ نعمت چھین لی گئی اور کہا گیا کہ کوئی بھی ایمان یا پیغمبر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں کر سکتا جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل پہ نئے آئے تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔